ہمیں ایسا مہمان اچھا لگتا ہے جو آ کے نا میرے مہمانوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, وہ میرے پاس آ گئے مہمان بن کے. میں نے کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار, ہمارے یہاں بڑی پرانی دوستی ہے. اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا, میری ملاقات ہوئی, السلام علیکم, میں نام نہیں لوں گا, وہ بیچارہ بولے گا کیا حال ہے بھائی, خیریت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست, اور سناؤ, آ گئے ماشاء اللہ, دفتر میں بیٹھو. اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا ہوا ہے. ہمارے تو 20 کام ہے بھائی, بھول گیا. نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے, نہ صبح ناشتے کا پتہ. ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی, ہمارے پاس کدھر ٹائم ہے یار. اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہیں ہم تو مہمان گیری میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا, دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہے گا ہی نہیں. تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خاندانی مہمان ہے, آ جا بھائی تو. یہ وہ نہیں ہے, نازک مزاج آدمی نہیں ہے. ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں, ماموں چاچے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ کوئی آپ کے استاذ ہوں, بزرگ ہوں, نارملی جو دوست احباب ہوتے ہیں, تو وہ آ کے بیٹھ گئے, نہ ناشتے کا ہوش ہے, نہ ڈنر کا ہوش ہے, نہ لنچ کا ہوش ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, بیچارہ خود ہی پل رہا تھا. بہت اچھا, جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی, گپ شپ لگا لیتے, پھر بھول جاتا کوئی مہمان آیا ہوا ہے. ایک ہفتہ وہ یہاں رہا ہے, اور اس کا اتنا دل لگا, وہ 15 دن آیا, ایک ہفتے کے لیے تھا, 15 دن رہا وہ, اور مجھے کہہ رہا میں دوبارہ آؤں گا. میں نے کہا اس طرح سے آپ 100 دفعہ ہو. جب میرا موڈ ہوا ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا, جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا دوست آیا ہوا بھائی ذرا اچھا سا کھانا بنا دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نہ ٹینشن لو, نہ ٹینشن بولو نہ دو. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی. اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے, نکال لیں, ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے, سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی, کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں. ہم لوگ جو ویلے ہیں نا, پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ویلی قوم ہے نا, تو وہ ہے اسی وجہ سے. تو ویلے بن کے مت رہو بھائی, اپنے آپ کو کارآمد بناؤ, کارآمد زندگی گزارو. ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے, وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں, وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے, کہیں جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ, تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس کو بڑی مشکل سنو بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ وہ زیادہ بے اکرامی ہو جائے گی. خلاصہ یہ نکلا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو. وہ کسی کام میں مشغول ہے بھائی, وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا, پھر 20 کام اس کے رہ جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا, سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ. سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو, واش روم. وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا, کہ میزبان بولے گا کہ آتے ہی بیت الخلا ہے بھائی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں. سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی, یہ کیا ہے, یہ واش روم ہے. تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے. یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا.